سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہیں تحفظ دین میڈیا میں۔ ناظرین، جہاں حج ہر صاحب استطاعت کے لیے اسلام کا 5واں اہم فریضہ ہے، وہیں ایک مومن کے لیے عشق، محبت و دیوانگی کا سفر بھی ہے۔ ایسا ہی ایک محبت و عاشق خدا بھارت کے ساحلی علاقے کیرالہ کے ملاپورم سے ہیں۔ دور قدیم میں سفر حج کے لیے آمد و رفت کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حجاج کرام پیدل ہی حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے اور سالوں کی مسافت کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سفر حج کے لیے آسانیاں ہونے لگی۔ بحری جہازوں سے سالوں کا سفر مہینوں میں سمٹ گیا۔ پھر ہوائی جہاز نے پورے آرام و سہولیات کے ساتھ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں سمیٹ لیا۔ باوجود آج بھی کئی ایسے دیوانے عاشق موجود ہیں جو کبھی سائیکل کے ذریعے تو کبھی پیدل حج کا مبارک سفر کر کے اپنے عشق کی مثال پیش کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ انہی چند خوش نصیبوں میں کیرالہ کے شہاب چوٹور کا نام شامل ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیرالہ کے ملاپورم کے 30 سالہ شہاب چوٹور نے جب سفر حج کی خواہش کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے انہیں ایسی ہدایت ملی کہ ان کے اس عمل پر ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ کائنات بھی رشک کر رہی ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں اخباری نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے شہاب کا کہنا ہے کہ مکہ تک کے پیدل سفر کرنے کی شدید خواہش نے انہیں اس فیصلے تک کے پہنچایا۔ میں صحت مند بھی ہوں اور دن میں کم از کم 25 کلومیٹر پیدل چلنے کے قابل ہوں، اس کی استطاعت رکھتا ہوں، اور میں نے 8 مہینے پہلے ہی سفر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ سفر کے تعلق سے شہاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفر کے لیے اپنے ساتھ تقریباً 10 کلو وزنی سامان لیا ہے، جس میں سلیپنگ بیگ، 4 ٹی شرٹس، ٹراؤزر اور ایک چھتری بھی شامل ہے۔ وہ راستے میں عبادت گاہوں کی طرف سے فراہم کردہ مفت رہائش اور کھانا استعمال کر رہے ہیں۔ شہاب نے مزید کہا ہے کہ مجھے سفر کے دوران کچھ حادثات کی صورت میں مالی مدد حاصل کرنے کے لیے ٹریول انشورنس کی بھی ضرورت پڑی۔ پھر مجھے پاکستان، ایران، عراق، کویت اور سعودی عرب میں داخلے کے لیے ویزا بھی لینا پڑا۔ اس عمل کے دوران وزارت خارجہ اور مرکزی وزیر نے میری مدد کی، اور انشاءاللہ 6 ممالک کا سفر کرنے کے بعد جب وہ سعودی عرب پہنچیں گے تو 2023 کے حج کے لیے درخواست دائر کریں گے۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ حج کے لیے بے چین ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہاب کے اس مبارک سفر میں آسانیاں فرمائیں اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کے لیے اس سفر کو مبارک اور قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خیر ناظرین، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شہاب چوٹور کا پیدل حج موضوع بحث بنا ہوا ہے ان دنوں، اور بالکل غیر ضروری طور پر موضوع بحث ہے۔ جتنے خدشات، اشکالات اور اعتراضات ہیں وہ صرف ہندوستانی ذہنوں میں ہی آ سکتے ہیں، ورنہ پیدل حج اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی پہلی اور نئی بات نہیں ہے۔ نیز خطرات، ہلاکات اور سرحدی دشواریوں کا بیانیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ان حضرات کو علم ہی نہیں کہ تمام تر کارروائیوں، نقشوں اور حج کے راہ عمل کو 2-3 سالوں میں پیشگی طے کرا لینے اور تمام تر اجازت نامے حاصل کر لینے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے، تاکہ بس کوئی بھی جھولا لے کر جو ہے تو چلنے کے لیے آسانی سے سرحد پار نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی ذہنوں میں پیدل حج پر ہونے والے اعتراضات و اشکالات یقینی طور پر دوسرے ممالک کے لیے مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیگر دنیا میں پیدل حاجیوں کا استقبال اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جتنا ہندوستان میں کچھ مسلمانوں نے شہاب کے لیے کیا ہے۔ رہی بات کہ شہاب نام و نمود اور ریاکاری کے لیے حج کا سفر پیدل کر رہے ہیں، تو الزامات لگانے والے پہلے اپنے گریبان میں خود جھانک لیں کہ اگر وہ پیدل حج پر اعتراض ترجیحی طریقہ کار کی وجہ سے کر رہے تھے تو اس الزام تراشی کی ضرورت کیوں انہیں آن پڑی؟
علمی، فکری اور شرعی نکتہ آفرینوں میں ایسے الزامات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مشیر ہیں کہ اعتراضات کرنے والوں نے بس یوں ہی ایک اور اعتراض کر دیا، اس کے پیچھے کوئی بھی ٹھوس بنیادی نظریاتی سبب نہیں ہے۔ بھائی، عزیمت اور رخصت کی بھی تو کوئی چیز ہے، حج ارکان اسلام میں سے ہیں، کوئی جہاد سے حج کرے یا پیدل اپنے اسلام کے رکن کی ادائیگی کرے، اس پر سوال اٹھانے کا مجاز تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ طریقہ کار کی ترجیحی پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی رکن اسلام اور اس کے عازم کی مکمل عزت کے ساتھ ساتھ۔ اب شہاب نے کافی دولت خرچ کی راستے اور نقشے پاس کرانے کے لیے۔ اس سے پہلے روزانہ کئی کلومیٹر تک کے پیدل چلنے کی وہ ٹریننگ لیتے رہے۔ کئی سالوں کی تربیت اور تیاریوں کے بعد کوئی شخص پیدل سفر حج پر نکلا ہے تو اسے احمق اور ریاکار جیسے الفاظ سے یاد کرنا یا تو خود کی عزت کو نیلام کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی انسان پیدل حج کرنے والوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں حج کی فرضیت اور اس کی ایمانی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے اور قدیم وقت کی طرح حجاج کے قافلوں کے استقبال کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے اور ایمان کی علامتیں ہیں۔ جہاں جہاں سے پیدل حاجی گزر رہا ہے وہاں پر مسلمانوں میں ایسے جذبات اور ولولے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ذمہ داری علماء اور مبلغین کی تھی۔ ہر جگہ شہاب جو ٹور کا اکرام ہو رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے، یہ سب ایمان اور اخلاص ہی کی تو بنیاد پر ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کے دلوں میں بھی شہاب کا یہ عمل گھر کر رہا ہے۔ ہنود پولیس افسران تک کے متاثر ہو رہے ہیں۔ بظاہر وہ مخلص، خشیت الہی اور ایمانیات سے بھرپور، نیک اور ولی صفت انسان ہے، جس کے دل و دماغ میں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا عشق سمایا ہو۔ یقینی طور پر یہ شوق آج کیرالہ کے جانب کے مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی مضبوط ہونے کا، ان کے مالی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے مضبوط ہونے کا۔ شہاب اپنے کردار اور نظریے سے اب تک کے چلتا پھرتا محبت کا داعی ثابت ہو رہا ہے، جس کے سفر حج کا احترام کٹر ہندو بھی کر رہے ہیں۔ خیر ناظرین، کوئی اللہ کا بندہ اگر اسلام کا کوئی رکن جد و جہد اور جفاکشی کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کے خلاف اعتراضات کرتے ہوئے کم از کم زبان کو شائستہ رکھیں، اس کے اور اپنے وقار کا پورا خیال رکھیں۔ خدا نہ کریں کہ اس پیدل حاجی کے خلاف آپ کی ناشائستہ زبان اللہ کو ناپسندیدہ ہو جائے۔ ایک نیک انسان نیک مقصد کے تحت مکۃ المکرمہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اعتراضات اور اشکالات کے بجائے اس کی دعا لینی چاہیے۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔